بنگلہ دیش کے ایک مفتی جو بریلوی عالم ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہیں، وہ ابن تیمیہ کو بدعتی کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی رسول اللہ کی روضہ مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کرے گا تو یہ حرام ہوگا۔ کیا یہ سچ ہے اور کیا ابن تیمیہ نے ایسا کہا تھا؟ ان کا دعویٰ ہے اور انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ دنیا بھر کے کسی بھی عالم یا اہل حدیث نے ابن تیمیہ سے پہلے ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا تھا۔ تو شیخ، آپ اس کا ایسا جواب دیجئے جو ان کا سخت رد کرے۔ جی بھائی کوئی بھی چیز ہے قرآن و حدیث سے جو ثابت ہوگی وہی مانا جائے گا نا۔ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے، ان سے پہلے کسی نے کیا کہا ہے، یہ کوئی دلیل کی بات نہیں ہوئی۔ قرآن و حدیث سے آپ بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی صاف حدیث ہے کہ 3 مساجد ہیں جن کے لیے آپ خاص سفر کی نیت سے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ آپ مدینہ گئے کوئی بات نہیں، آپ جو ہے زیارت کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خاص یہ نیت بنا کے نہیں کہ ہم قبر پہ جائیں گے، زیارت کرنے جائیں گے، وہاں وہ خصوصی نیت بنا کے جانا قبر رسول کی زیارت ہے کسی بھی قبر کے لیے، تو ایسی کوئی اس کی بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کوئی غلط بات کہی ہے۔ اگر ان کی بات غلط ہے تو بتائیے، یہ جذبات سے تھوڑی جواب ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کوئی بات کی، اس کا جواب جذبات سے نہیں ہوتا، دلیلوں سے ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کرے، نہیں دلیل ہے تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو بات کی وہ صحیح ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، سلف سے آپ کو تو یہ بات ملتی ہے نا، جیسے ابھی وہ آثار تلاش کرنے پڑیں گے کہ کچھ لوگ طور سینا پر گئے تھے زیارت کے لیے۔ طور سینا کا ایک خاص مقام ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو طور سینا پر زیارت کے لیے گئے تھے تو عباس صحابہ نے اس سے روکا۔ یاد نہیں آ رہا ہے کہ صحابہ ہیں یا میرے خیال سے صحابہ ہی ہیں کوئی، ابھی انشاءاللہ وہ روایت دے کر کے میں بتاتا ہوں۔ تو طور سینا کی زیارت کو گئے تھے، صحابہ نے روکا اور یہی حدیث پیش کی کہ شد رحال نہیں ہو سکتا ہے سوائے 3 مسجدوں کے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایسا جو یہ کہتا ہے نا کہ صحابہ سے یا سلف سے دکھاؤ، تو کیا صحابہ کے زمانے میں کوئی جا رہا تھا؟ بھائی جب کوئی عمل ہو رہا ہوگا تب اس کی تردید کی جائے گی نا۔ جب صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں شد رحال ہو ہی نہیں رہا تھا قبر کی طرف، تو وہ کیسے منع کریں گے؟ جہاں شد رحال ہو رہا تھا وہاں انہوں نے منع کیا۔ جیسے طور سینا کی طرف کوئی گئے تھے تو منع کیا انہوں نے۔ میں بھی انشاءاللہ تعالی وہ روایت ہوگی تو میں نکال کر کے آپ کو دیتا ہوں، بس اوپر مجھے یاد آ رہا ہے کہ طور سینا کی طرف کچھ لوگ گئے تھے تو ایک صحابی نے منع کیا اور یہی روایت پیش کی شد رحال کی۔ تو جو چیز حدیث میں منع ہے اور سلف نے اس کا یہی معنی سمجھا۔ اصل میں اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ جو 3 مسجدوں والی بات ہے وہ صرف مسجدوں میں، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف نہیں جا سکتے۔ حالانکہ روایت کا معنی یہ نہیں ہے، کیونکہ طور سینا کوئی مسجد نہیں تھی۔ صحابہ نے جو روایت کا معنی سمجھا وہ یہی سمجھا کہ چاہے مسجد ہو یا غیر مسجد، ان 3 مقامات کے علاوہ کسی کی طرف شد رحال نہیں ہو سکتا ہے۔ زیارت کی نیت سے آپ سفر کر کے نہیں جا سکتے۔ ہم قبر نبوی کی زیارت سے نہیں روکتے ہیں، قبر کی طرف شد رحال سے روکتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے روکتے ہیں، صحابہ کے اس حدیث کے فہم کی وجہ سے روکتے ہیں۔ یہ صحابہ نے اس حدیث سے یہ سمجھا، ابن تیمیہ نے بھی حدیث سے جو سمجھا وہ اصل میں صحابہ ہی کا فہم ہے۔ تو یہ جو بدعت ہو ہی نہیں رہی تھی کسی دور میں، آپ یہ کہیں کہ اس کا رد بتاؤ، تو اس کا رد عمومی بتایا جائے گا کہ بھئی عمومی طور پہ صحابہ نے جب اس سے منع کیا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں پر شد رحال نہ کیا جائے تو قبر نبوی اس کے اندر آ گیا۔ الگ سے قبر نبوی کی دلیل مانگنا صحیح نہیں ہے اس معاملے میں۔ ایک عمومی ممانعت جب آ گئی تو وہ عمومی ممانعت میں قبر نبوی بھی شامل ہو گئی۔ قبر نبوی کے لیے الگ سے دلیل کا مطالبہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ جی سمجھ گئے۔ ایک جنرل جب ممانعت آ گئی نا تو جنرل میں پھر کسی اسپیسیفک کا الگ سے ذکر ضروری نہیں ہے۔ سارے جو افراد ہوتے ہیں، عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں تمام افراد شامل ہیں۔ تو جب سلف سے عمومی ممانعت مل جاتی ہے کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی بھی، نہ کسی مسجد کا نہ کسی مقام کا کی طرف شد رحال نہیں ہونا چاہیے، تو قبر نبوی اس کے اندر آ گیا، اس کے لیے الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ گئے۔ ٹھیک ہے، روایت میں اگر ملتی ہے تو میں بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرتا ہوں۔ اس ویڈیو میں اور ایک بھی بولا تھا دین مسجد میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو ابن بطوطہ کا جو اس کا بھی جواب ہم دے چکے ہیں۔ ابن بطوطہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ ابن تیمیہ کے بارے میں جو بات اس نے کہی وہ جھوٹ ہے۔ آپ ابن بطوطہ کا حال جا کر کے دیکھیں کہ جو محدثین انہوں نے ابن بطوطہ کے بارے میں کیا کہا ہے۔ ابن بطوطہ جیسے کذاب اور جھوٹے کی بات امام ابن تیمیہ کے بارے میں اس کے قرائن بھی موجود ہے کہ وہ بات جھوٹی تھی۔
یعنی جس وقت میں ابن بطوطہ گیا غالباً امام تیمیہ فوت ہو چکے تھے، تو اس کے قرائن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی بات جھوٹی تھی اور ابن بطوطہ جھوٹا ہے، اور جو وہ بات اس نے ابن تیمیہ کے بارے میں کہی، ابن تیمیہ تو اس بات کا انکار کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں امام ابن تیمیہ تو ہر جگہ تمثیل کا انکار کرتے ہیں، تو یہ کہنا کہ ابن تیمیہ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ایسے بیٹھا جیسے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، بھائی جس بات کا ان کی کتاب میں ہر جگہ انکار موجود ہے وہ بات ابن تیمیہ کیسے کہیں گے؟ ان کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں انہوں نے کہی کہ نہیں کہی ہے۔ ان لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ ابن تیمیہ کے خلاف ابن بطوطہ جیسے قذاب کی بات بھی قبول کر لیں گے، اور ان کی کتابوں میں جو صراحت موجود ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ جب دل میں بغض ہوتا ہے نا تو آدمی یہی کرتا ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے منفی باتیں لا کر کے جمع کرتا ہے۔ ابن بطوطہ قذاب ہے، ابن تیمیہ کے بارے میں اس کی کوئی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اور جو بات اس نے کہی ہے وہ قرائن کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ جب جس دور میں وہ ابن بطوطہ گیا ہے غالباً ابن تیمیہ وہاں یاد نہیں آ رہا، یا تو وفات پا چکے تھے یا تو جیل میں موجود تھے، تو اس کی بات قرائن کے اعتبار سے بھی جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ میرے جو جانتا ہوں حنفی بڑا عالم مفتی کیا بولتے ہیں بدر الدین آئینی، وہ ابن تیمیہ کو بڑا اچھا کہنا اس کا کتاب پر۔ بھائی حنفی علماء کی تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو امام ابن تیمیہ کی عظمت کو تسلیم کرتی ہے، مانتی ہے۔ اچھا دیکھا، ہم تو بطور ہم کو ابن تیمیہ کے مقلد نہیں ہیں بھائی، بہت سارے مسائل میں اہل حدیث کے ہاں جو عمومی فتویٰ پایا جاتا ہے وہ ابن تیمیہ سے مختلف پایا جاتا ہے، تو ہم کوئی نہ ابن تیمیہ کے مقلد ہیں، نہ ہماری کوئی ذمہ داری کہ ہم ہر مسئلے میں امام ابن تیمیہ کا دفاع کریں، لیکن ایک بات اگر جھوٹ کسی کے بارے میں کہی جا رہی ہے، کوئی عام مسلمان بھی ہو تو اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ ابن تیمیہ سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے ان کی ساری عمارتیں باطل کی ڈھا دی ہیں نا، جو ضرب لگائی ہے ابن تیمیہ نے رافضیت پر، اشعریت پر، ماتریدیت پر، یہ سب بوکھلائے ہوئے ہیں ابن تیمیہ کی وجہ سے، کیونکہ ابن تیمیہ جیسی شخصیت انہوں نے جو بھی اہل باطل کے رد میں جو کام ابن تیمیہ کا ہے نا، وہ صدیوں پہ کسی نے وہ شخص نے وہ کام نہیں کیا ہے، چاہے وہ رافضیت کا رد ہو، چاہے وہ اشعریت اور ماتریدیت کا رد ہو، تو ان کے دل میں بغض اسی لیے بھرا ہوا ہے ابن تیمیہ پر کہ ابن تیمیہ نے چوطرفہ حملہ کر کے ان کی عمارتوں کو ڈھا دیا ہے۔ اصل پرابلم ابن تیمیہ سے ان کو یہ ہے، تو اور کہیں پہ جو اب جب بغض دل میں بھرا ہوا ہے تو انسان اس طرح کے نقطے تلاش کرتا رہتا ہے کہ کوئی نقطہ تلاش کر کے الزام تراشی کی جائے، اور پھر جو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، ماشاءاللہ اہل علم نے بھرپور ابن تیمیہ کا دفاع کیا ہے اور ان الزامات کا جواب دیا، تو مسئلہ ہے کہ جھوٹے الزام ہے بھائی، ابن تیمیہ کوئی نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں، ایسا معصوم عن الخطا نہیں ہے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، جہاں ان کی غلطی ہوگی وہاں ہم ان کی غلطی تسلیم کریں گے۔ پر یہ سب جو اہل بدعت ابن تیمیہ کے پیچھے لگے ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے لگے ہوتے ہیں کہ ان کی بدعتوں کے خلاف کما کرنے میں امام ابن تیمیہ کا جو کارنامہ ہے نا، وہ پوری جماعتوں نے وہ کام نہیں کیا جو ابن تیمیہ نے اکیلے کام کیا۔ خاص طور پہ یہ جو اشعری، ماتریدی اور جہمی اور معتزلی فکر والے افراد ہیں، ان کے رد پر جو ابن تیمیہ کا کام ہے وہ لاجواب بے مثال ہے، اور وہی بغض ہے جو اس طرح کے الزامات کے ذریعے سے نکلتا ہے۔ بغض کہیں اور کا ہے، اس سے جواب بن نہیں پڑتا تو اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ میں بھی پیر کا الحمدللہ میں اہل الحدیث ہو گیا، میرا گاؤں پہ اہل الحدیث مسجد بھی دیا پیر کا، ماشاءاللہ، اللہ خوب برکت دے۔ جس دعا کرنا ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو آپ کو صحیح سلامت رکھے، دین پہ استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔